بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ اج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے امام المحدثین، امام الاولیاء حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دا تذکرہ کیتا ویسی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دے تذکرے تو پہلے آپ دے خاندانی پس منظر کیا ہے، آپ دے والد گرامی حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ دا واقعہ سماعت فرما لو۔ حیران شہر دے اندر ترکی دا ایک بہت بڑا تاجر موجود ہے، یہ بہت ہی مالدار اور دیندار آدمی ہے۔ اس دے بہت بڑے بڑے باغات ہن، جس دے اندر انگور بھی ہن، انار بھی ہن، سیب بھی ہن۔ بہترین باغات دا مالک ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بہت نیک بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے۔ اس دی بیوی بھی نیک بندی، اللہ تعالیٰ دی بہت متقیہ آدمی ہے، متقیہ بندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ وہ بیٹی بہت خوبصورت بیٹی ہے، خوبصورت بھی ہے، خوب سیرت بھی ہے، نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تمام اوصاف دی مالک ہے۔ جب بیٹی بڑی ہو گئی تو رشتہ نے پیغام آنا شروع ہو گئے، چونکہ امیر کبیر بندہ بھی ہے، مالدار بھی ہے، نیک آدمی بھی ہے، اچھے اخلاق دا مالک بھی ہے، اور اس کی بیٹی خوبصورت بھی ہے، بااخلاق بھی ہے، لائق بھی ہے، متقی بھی ہے، تو صاف ظاہر ہے اچھے لوگوں نے بھی رشتے پیش کیتے، بڑے بڑے رئیس لوگوں نے رشتے دی دعوت دیتی۔ لیکن اس آدمی کو کسی بندے دوتے اعتماد نہیں آ رہا، اطمینان نہیں آ رہا، تسلی نہیں آ رہی۔ جس قسم دا رشتہ یہ چاہتا کہ نیک بندہ ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، وہ نہیں مل رہا۔ رشتے تو مل دیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ اب فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں کو کیا کرنا چاہیے، کس کو ہاں کراں، کہیں کو نہ کراں، کہیں دے نال رشتہ کراں۔ اسی اسنا دے اندر اس نے پروگرام بنایا کہ چلو باغ دی سیر کر کے آویں۔ اپنے باغ دی سیر واسطے چلا گیا۔ جب باغ دے اندر پہنچا تو اس کو پیاس لگی ہوئی، اس نے باغ دے خادم کو حکم دیتا کہ ایک کوئی بہترین میٹھا انار توڑ کے میرے لے آؤ۔ خادم گیا، ایک خوبصورت انار توڑ کے لے آیا۔ اس نے اس کو کاٹا اور اس کو کھاون دا ارادہ کیتا اور اس کو چیک کیتا، تو وہ بہت کھٹا آئی، انار کھٹا، میٹھا نہ آئی۔ انہیں محسوس کیتا، ناراضگی دا اظہار کیتا، اللہ دا بندہ میں تے کو آکھا بھئی کوئی میٹھا انار تلاش کر کے لیا، جیدا جوس میٹھا ہوئے، تو کھٹا انار توڑ کے میڈو لیا۔ انہیں عرض کیتی ہے حضرت، عرض یہ ہے کہ میں کو پتہ نہیں بھئی کیرا انار میٹھا تے کیرا کھٹا۔ تو بڑا حیران ہویا کہ عرصہ گزر گئے، تے کو باغ دی نگرانی کریں دے، تے کو اجاں تو نہیں پتہ کوئی نہیں بھئی کیرا بوٹے دے، کیرے درخت دے انار مٹھیں دے، کیرے دے کھٹیں، تے کو نہیں پتہ لگا۔ اس نے کہا جی میں کو پتہ نہیں لگا۔ کیوں نہیں لگا؟ اس نے کہا کہ حضرت عرض یہ ہے کہ تساں میں کو باغ دی نگرانی واسطے رکھا، باغ دی دیکھ بھال واسطے رکھا، پھل کھاون واسطے، پھل چیک کرن واسطے تو نہیں رکھا۔ اجاں تک میں تیرے باغ دا پھل چکھے ہی کو نہیں جو کیرا میٹھا تے کیرا کھٹا، کیونکہ میں کو اجازت نہیں۔ تو اس دے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کے وہ تاجر بہت حیران ہویا کہ یا اللہ، اس دور ایسے متقی لوگ، ایسے پرہیزگار لوگ، اور باغ دی نگرانی میں کو رکھا ہویا، نوکر رکھا ہویا، یہ تو باغ دی نگرانی دے، نوکری دے، خادمی دے قابل نہیں، یہ کو تو میرے محلے جو ہونا چاہیے۔ اس کو حکم دیتا بھئی بسترہ بوری چاہ تو تیں اتھے نہیں راونا، تیں میرے پاس آونا، میرے محلے چ راونا، تو بس اتھے اللہ اللہ کر، اللہ دی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، میرے نال مجلس کر، میں کو بھی دین سکھا، تقوی سکھا، چھوڑ میں اور نوکر لگ گیا۔ تو تاجر اس مبارک
شخص نامے کو نال لا کے اپنے گھر لے گیا، اس محل دے اندر رہائش دیتی، بہترین بندوبست کیتا، پھر آپس دے اندر ملاقات بھی ہوندے۔ اس کو حکم ہے تساں بس اللہ دی عبادت میں مشغول رہو، کھاؤ پیو، جو چیز ضرورت ہو استعمال کرو۔ آپس اندر بے تکلفی پیدا ہوئی، چونکہ تاجر دراصل تو پریشان حال ہن۔ ایک دن انہوں نے اپنے دل دا حال سنایا نا، بھئی میں تو ایک مشکل پھنسا ہویا، پریشانی ہونا، پوچھا بھئی کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے دسا اس طرح میرا تھا بیٹی دے رشتے دا مسئلہ ہے، اب میں فیصلہ نہیں کر رہا کہ کیا فیصلہ کراں، کہیں کو ہاں کراں، کہیں کو نہ کراں، کہیں دے نال رشتہ کراں۔ تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ کوئی پریشان ہونے والی گل ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں، کہ مسئلہ حل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا دے اندر زندگی دا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، چاہے خوشی ہوئے، غمی ہوئے، شادی ہوئے، رشتہ ہوئے، زندگی دا کوئی مرحلہ، کوئی حصہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ اسوہ حسنہ موجود نہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم موجود نہ ہوئے، رہنمائی موجود نہ ہوئے۔ پھر انہیں عرض کی تھی، پھر ارشاد فرماؤ میں کوئی دسو کیا حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کیا حکم ہے، کیا تعلیم ہے؟ تو مبارک رحمت اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دا حکم ہے کہ جڑے ہیں یہودی او مال و دولت کو بنیاد بنا کے رشتہ کر دیں، جڑے ہیں عیسائی او حسن و جمال کو بنیاد بنا کے رشتہ کر دیں، حسن و جمال کو دیکھ کے رشتہ کر دیں۔ مسلمانوں واسطے آقا علیہ السلام نے تعلیم دیتے حکم فرمایا ہے کہ تساں دینداری دی بنیاد تے رشتہ کرو۔ رشتہ کر دے وقت سب تو پہلی چیز اور بنیادی چیز جیری ہے وہ ہے دینداری۔ یہ دیکھو مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، نیک ہوئے، پرہیزگار ہوئے، دیندار ہوئے، پہلی چیز یہ ہے دینداری دیکھو، بعد ہی دوسری چیزیں دیکھو۔ تو تمہارے مختلف اگر رشتہ دے پیغام آ رہے ہیں تو تساں بھی انتخاب کر سکتے ہو۔ تساں نہ جو دیکھو جیڑا بندہ صحیح العقیدہ ہے، جنہا عمل ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس نہ رشتہ طے کرو، ان دے وچ پریشانیاں نہیں گری گل ہے۔ اس کو بڑی تسلی ہوئی، بڑا خوش ہویا کہ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا، واقعی بڑی اہم رہنمائی فرمائی نے، فوراً خوش ہو کے گھر چلا گیا، بیوی کو بلایا، اس کو کہا کہ مسئلہ تو ساڈا حل ہو گیا۔ کیسے حل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ وہ جڑا بندہ اساں بلایا ہے بڑا نیک بندہ، پرہیزگار بندہ، ان نال مشورہ کیتا ہے، اس نے میرے کو مشورہ دیتا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات موجود ہیں، آقا علیہ السلام دی تعلیمات دے ہوندے ہویا کوئی پریشانی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے میرے کو مشورہ دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بیٹے دا یا بیٹی دا رشتہ کرو تو سب تو بنیادی چیز یہ ہے کہ دینداری کو سامنے رکھو۔ تو بہت آسان طریقہ ایسا ہی دیکھ دیں، جیڑا بندہ سارا کو زیادہ دیندار بندہ ہے، ایماندار بندہ ہے، تقوی والا ہے، اسے کوئی رشتہ دینے ہیں، باقی سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ بیوی بھی متفق ہو گئی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ پھر مشورہ اچھا ٹھیک ہے، جیڑے رشتے ساڑی طرف آئے ہیں انہوں چو انتخاب کروں، انہاں سارا چو نیک بندہ کون ہے، پرہیزگار بندہ کون ہے، سچیندے اس بات تے پہنچیں کہ اچھا اگر نیک بندے نال کرنا ہے نا تو پھر اے حضرت مبارک کو زیادہ نیک تے متقی بندہ تے پھر ساڑی نظر اچ کوئی یہ پرہیزگار بندہ جے زندگی دا حصہ گزارا باغ تے چکھا نہیں، خیانت اپنی جگہ تے رہ گئی، اتنا امانت دار تے دیانت دار بندہ اصل زندگی چ نہیں دیتا۔ جو اگر دینداری کو بنیاد بنا کے رشتہ کرنا تو اس سے لڑکے مبارک نہ رشتہ کرنا چاہیے، پتہ ہونا کو یہ نوکر بھی ہے، غلام میں ہے، لیکن متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے، اساں تو دین کو دیکھنا، دیندار بندہ، اسے کو رشتہ دینے اس بات تے اتفاق کر لیا نا۔ اور جا کے حضرت مبارک کو خوشخبری سنائی، اساں تے کو بیٹی دا رشتہ دینا چاہنے ہیں، انہوں قبول فرما لیا، تو حضرت مبارک دا رشتہ اس تاجر دی بیٹی دے نال طے ہو گیا۔ تو پھر نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کو اس تقوی دی برکات دی وجہ تو بہترین رشتہ عطا فرمایا، نیک رشتہ عطا فرمایا، نیک بیوی عطا فرمائی۔
اور اس بعد جب شادی ہو گئی کچھ عرصہ وہ تاجر زندہ رہی یا پھر وفات پا گیا۔ جب وفات پا گیا تو چونکہ ایک ہی بیٹی ہے اس دی، اور بیٹا بھی کون آئی اور بیٹی بھی کون، ایک ہی بیٹی ہے اس تاجر تھی، تو سارے والد دی وراثت دی مالک بھی وہ بیٹی بنی ہے۔ اس نسبت دے نال وہ سارا مال و دولت تے سارے محلات تے باغات دا مالک بھی حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ تقوی دی برکت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا فرمایا، گھر والی بھی عطا فرمائی، اور بہترین رزق بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرَجْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جڑا بندہ تقوی اختیار کر دے یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ نے واسطے ہر تنگی دے کولوں، ہر مشکل دے کولوں آسانی دا راستہ پیدا فرما دیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے دے کہ جتھوں کول اس کو وہم و گمان ہی نہیں آتا۔ یہ تقوی دی برکات ہیں، پرہیزگاری دی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری دی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا فرمایا، گھر والی بھی عطا فرمائی، بہترین رشتہ بھی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق بھی عطا فرمایا۔ خاوند بھی بہت نیک اور متقی بندہ ہے، بیوی بھی بہت نیک اور متقی بندی ہے، بہت پرہیزگار اور نیک جوڑا ہے۔ اس جوڑے دے وچوں جیرا بیٹا پیدا ہے اس کو حضرت عبداللہ بن مبارک آکھدے ہیں، جیرا وقت دا امام المحدثین بنا، امام الاولیاء بنانا، وہ اے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ دا بیٹا۔ جب بیٹا پیدا ہوا انہوں نے اس دا نام رکھے عبداللہ۔ یہ نام ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ دے ہاں بہت ہی پسندیدہ نام ہے، تو بہت پیارا نام رکھا عبداللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو ایسی برکت عطا فرمائی کہ وقت دا امام المحدثین اور امام الاولیاء بنا۔ پھر ایک کیسے بنا، اس مقام تے کیسے پہنچا، یہ منازل کیسے طے کیتیاں، کیسے بچپن گزارا، کیسے جوانی گزاری، کیسے علم حاصل کیتا، کیسے محدث بنا، کیسے امام الاولیاء بنا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی مجلس بیان کیتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ساکوں انہاں اولیاء اللہ کرام دی محبت نصیب فرماوے، قدر نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔